بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 27۔ شیعہ کی قبر میں 2 سبز لکڑیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ دوستوں، دعائے عہد ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیم کرتا ہے اور اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، بالخصوص امام صادق علیہ السلام کی حدیث پاک کہ جو مومن بھی اس کو فجر کے وقت 40 روز تک پڑھے گا تو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے انصار میں شامل ہوگا۔ اگر وہ مر گیا تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امام اجل اللہ فرج الشریف کی نصرت کرے۔ اس کے علاوہ اس دعا کو جو شخص مسلسل پڑھتا ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اگر مر گیا تو شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف اس کی قبر پر بوقت ظہور بنفس نفیس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کہ اٹھ، کیا تو نے ہمارے ساتھ عہد نہیں کیا تھا؟ دوستوں، اب یہ دیکھیے کہ شیعہ مسلمات کو کس طرح برباد کیا گیا ہے۔ غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی تو اس وقت شیعوں میں جذبہ ایمانی بہت بلند ہو گیا تھا کہ اب جلدی خروج ہونے والا ہے اور زمانہ کشائش آ جائے گا، کیونکہ احادیث میں ہے کہ جب غیبت واقع ہوگی تو اس وقت فرج یعنی کشائش کی امید کرنا، پس مومنین نے تیاریاں شروع کر دیں۔ خروج کے لیے جنگی ہتھیار جیسا کہ تلواریں اور نیزے وغیرہ جمع کرنا شروع کر دی گئی۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی مالی نصرت کے لیے مال خمس جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اپنے ورثاء کو آگاہ کیا کہ ان امانتوں کی حفاظت کرنا، اگر ہم مر گئے تو تمہاری زندگی میں اگر ظہور ہو گیا تو یہ مانتے مولانا امام العصر والزمان اجل اللہ فرج الشریف صلوات اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ شیعان مہدی صلوات اللہ علیہ کی طرف سے ایک عرصہ تک تو بہت جوش و خروش رہا، مگر ہائے رے نیرنگی ایام، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امین امانتیں کھا گئے، حتیٰ کہ کچھ یوں ہوا کہ غیبت کی سیاہ رات ایسی طویل ہوئی کہ لوگ شہنشاہ اجل اللہ فرج الشریف کا ذکر تک بھول گئے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہمارا کوئی امام بھی ہے اور ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ شروع میں شیعوں کے معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی قبر میں اس کے ساتھ ایک تلوار یا نیزہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ دعائے عہد پڑھنے والے لوگ تھے جس کا ایک جملہ ہے کہ اللہ اگر میرے اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے درمیان تمہاری مقرر کرتا میری موت حائل ہو جائے جسے تو نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے، اور میں ان کے ظہور و خروج سے پہلے مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ جب ان کا ظہور ہو تو مجھے دوبارہ قبر سے اس طرح نکالنا کہ میں اپنا کفن جھاڑتا ہوا نکلوں اور اپنی تلوار آبدار کو سونتے ہوئے اور اپنے جگر شگاف نیزے کو تانے ہوئے آبادیوں اور صحراؤں میں دوڑتے ہوئے اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف صلوات اللہ علیہ کی کہ حضور لبیک لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں۔ ایک عرصہ تک یہ عمل جاری رہا کہ ہر مومن کی قبر میں دائیں پہلو میں اس کی تلوار جو اس نے خروج صاحب الزمان اجل اللہ فرج الشریف صلوات اللہ علیہ کی تیاری کے وقت بنوائی ہوتی تھی رکھی جاتی تھی، اور بائیں جانب اس کا نیزہ رکھا جاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس عمل کو اس طرح ختم کیا گیا کہ تلوار اور نیزے کی جگہ 2 لکڑیاں کسی سبز درخت کی، خصوصاً بیری کے درخت کی لکڑیاں روئی میں لپیٹ کر پہلو میں رکھی جانے لگیں، جو آج تک رکھی جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ بتایا جانے لگا کہ یہ تلوار اور نیزہ بن جائیں گی، مگر آہستہ آہستہ اس عقیدے کو بھی بھلا دیا گیا، اور بعد میں اس کے متعلق عوام الناس کو یہ بتایا جانے لگا کہ جب تک لکڑیاں سبز رہیں گی قبر میں حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا اللہ حساب لینے اور عذاب دینے کے لیے سبز لکڑیوں کا پابند ہے؟ حتیٰ کہ کچھ صاحبان معرفت کو آگاہی تھی اور قبر میں تلوار یا نیزہ رکھنے کی وصیت کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی وصیت پوری کی جاتی ہے تو سب سے پہلے شیعوں کی جانب سے ہی اس عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خود ہمارے ایک عزیز نے جب اپنے والد کی قبر میں اصلی تلوار اور نیزہ رکھا تو اس عمل پر مذاق اڑا کر اس قدر جہالت بلکہ جاہلیت کا مظاہرہ کیا گیا کہ المان۔ اس طرح شیعہ مسلمات اور حقیقی عقائد کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔
خصوصاً شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے متعلق جتنے بھی شیعہ مسلمات یا قائد تھے ان کو برباد کر دیا گیا یا تبدیل کر دیا گیا۔ آپ عزاداری کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا مقصد شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے لیے تجمیع انصار ہے۔ اسی مقصد کے لیے عزاداری کو شام میں مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اور مخدومہ کونین سیدہ شریکۃ الحسین صلوات اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، مگر اب اس میں منت، مراد اور ثواب کو داخل کر دیا گیا اور رونے دھونے تک محدود کر دیا گیا، اور وارث حقیقی اجل اللہ فرج الشریف کو پرسہ دینا تک بھلا دیا گیا، جو کہ مظلومین کے حقیقی وارث اجل اللہ فرج الشریف و صلوات اللہ علیہ ہیں۔ وارث آل محمد اجل اللہ فرج الشریف ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حقائق تک پہنچیں، خلوص کے ساتھ عمل کریں، مالک زمانہ اجل اللہ فرج الشریف سے روحانی توسل اور رابطہ کریں اور فوز عظیم کو پالیں۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا مالک الرکاب، گردنوں کے پاک مالک اجل اللہ فرج الشریف و صلوات اللہ علیہ کا، الاجل الاجل یا ولی العالمین اجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیہ کا، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔